ناظرین، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے دنیا بھر سے تشویشناک خبریں آ رہی تھی، اور یعنی یہ تو بڑا آسان تھا کہ ان کی فیملی کو 10 منٹ کے لیے ملوا دیا جاتا تاکہ یہ خبریں بند ہو جاتی اور یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ نہ پھیلتی، لیکن انڈیا سے آئیں، افغانستان سے آئیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں سے لوگوں نے تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بین الاقوامی شخصیات نے، عالمی صحافیوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا، کچھ سیاستدانوں نے بھی اس کے بارے میں لکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے۔ ہیومن رائٹس والوں نے لکھا کہ جناب یہ جو تشویشناک اطلاعات آ رہی ہیں یا جو باتیں پھیل رہی ہیں، اس حوالے سے عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات کروانی چاہیے۔ 10 منٹ کی، 5 منٹ کی ایک ملاقات کروا دیتے، فیملی باہر آ کر بتا دیتی تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا، لیکن یہ ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس کا ریزن میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ میں آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے کمفرٹ زون میں جانے سے پہلے ملاقاتیں نہیں ہوں گی، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو، کوئی احتجاج شروع ہو، کوئی سخت سٹیٹمنٹ آئے یا کوئی کباب کی ہڈی بنے، تو وہ اپنی ایکسٹینشن، اپنا استثناء، ان سارے معاملات کو منطقی انجام پر پہنچا کے اور جو کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ ملاقات کی اجازت دے دیں گے۔ اب کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اس قسم کی خبریں چل گئی تھی تو حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ دیا نہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے، بلکہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود کچھ صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے بندے کو بلا کے یہ بتایا گیا اور حلفاً یہ کہا گیا کہ نہیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے، اور دوبارہ جب آئیں گے تو ملاقات کروا دی جائے گی منگل والے دن۔ منگل والے دن تک جو ہے وہ یہ سینیریو ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دسمبر کے شروع ہوتے ہی عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے، ان کی فیملی کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو نارملائز کیا جائے، ان کے کیس کو تو اٹھا کر 20 دسمبر کی تاریخ تک لے جایا گیا ہے۔ چلے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن اڈیالہ کے باہر ایک دھرنا چل رہا تھا سہیل آفریدی کا، لگ بھگ 50 کے قریب لوگ تھے، ان کے ساتھ میڈیا کے لوگ زیادہ تھے، ان کے اپنے لوگ کم تھے۔ سہیل آفریدی 8ویں دفعہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، اور بڑی شرافت کے ساتھ 8ویں مرتبہ وہ گئے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر دوبارہ کہا جی میری ملاقات کروائیں، اور جیل انتظامیہ نے ملاقات کروانے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور پھر وہ ساری رات وہاں پہ بیٹھے رہے۔ اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ صبح کا وقت ہے، اور ابھی تک وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے سہیل آفریدی صاحب اٹھیں گے اور چلے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ جو دھرنا تھا اس کے اندر ایک تو لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت ہی کم تھی۔ اگر تو دھرنا کرنا تھا تو 2-4 ہزار بندہ ساتھ ہونا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ کے۔ تھوڑے دن پہلے جب عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی تھیں تو اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، تو ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شاعر شان قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ سینکڑوں لوگ کم سے کم ہوتے، یا 2-4 ہزار بندہ ہوتا جو ان کے ساتھ بیٹھتا وہاں پہ دھرنے میں، لیکن یہ 50 کے قریب لوگ تھے، اور میڈیا والوں کو آپ سب کو ساتھ ملا لیں تو یہ 70-80 لوگوں کو ایک جمگٹا تھا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے لیول کا بندہ ان کو ڈیل کر رہا تھا۔ کوئی سینئر لیول پہ ان لوگوں کو ڈیل بھی نہیں کیا گیا، تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال میں نے دیکھی اڈیالہ جیل کے باہر۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تھوڑی تلخ بات ہوگی، آپ کو ہو سکتا ہے بری لگے، لیکن جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ مومنٹم جو بننا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لانے کے لیے وہ ابھی تک نہیں بنا۔ وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کے باوجود نہیں بنا۔ کچھ ایکٹیویٹیز سہیل آفریدی نے کی ہیں، لیکن وہ ایکٹیویٹیز ابھی تک اسی طرح جیسے نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ بہت لمبے لمبے چکے مارنا یا نکل کے اپنی کریز سے باہر کھیلنا، اس طرح کا کوئی کام ابھی تک سہیل آفریدی نے نہیں کہا۔ وہ انتہائی محتاط ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پرانے کھلاڑیوں پر عدم اعتماد کر کے ایک نئے کھلاڑی کو میدان میں اتارا تھا، تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے تھے نا نیا خون آئے گا، نئے لوگ آئیں گے، نوجوانوں کو متحرک کیا جائے گا اور تحریک کے اندر جان پڑ جائے گی۔ لیکن کیا کچھ نئی چیزیں ہوئی تو ابھی تک ہمیں گراؤنڈ کے اوپر وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ یعنی کالجز میں جا کے سٹوڈنٹ سے ملاقاتیں کرنا، یا کوئی کنونشن کر لینا، یا کوئی پروگرامز کر لینا، یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک وزیر بھی کر سکتا تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی سہیل آفریدی صاحب یہ سارے کام کر سکتے تھے، تو انہیں عمران خان صاحب کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ ایفرٹ کرنا تھی۔ لیکن عاصم منیر صاحب کا جو ایسا ٹائم تھا، جو ان کا نازک ٹائم تھا، وہ اب نکل گیا۔ نومبر کا مہینہ نکل گیا، وہ نازک وقت اب گزر گیا۔ میرے خیال میں اگلے ہفتے ملاقات کروا دی جائے گی، اور اگر زور زیادہ لگایا گیا تو ہو سکتا ہے جلدی کروا دی جائے، یا ایک آدھے ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کمفرٹ لیول ملتے ہی وہ کھول دی جائے گی۔
سہیل آفریدی صاحب کیا کر رہے ہیں اس بیچ میں؟ اب وہ اپنی سینئر قیادت کی جانب دیکھ رہے ہیں. یعنی کئی جگہ پہ جب بات چیت بھی ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں لیڈ نہیں کروں گا، لیڈ کرے گی پارٹی کی سینئر قیادت، اور اس کا اعلان بھی احتجاج کا پارٹی کی سینئر قیادت کرے گی. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بیرسٹر گور کی طرف دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اگر عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو لانے کا فیصلہ کیا تو وہ اس بنیاد پہ کیا تھا نا کہ اس سے پہلے جو لوگ یہ کام کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو لگا کہ سہیل آفریدی جب نیا آدمی آئے گا، نوجوان آئے گا، تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرے گا. اب 8 مرتبہ وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں، میرے خیال میں حجت تمام ہو چکی ہے. حجت تو میرے خیال 5ویں دفعہ جانے پہ ہی تمام ہو چکی تھی، لیکن وہ 8 مرتبہ گئے. اور کم سے کم عاصم منیر صاحب کا وہ وقت جب وہ تھوڑا سا نازک وقت سے گزر رہے تھے، ان کی ایکسٹینشن اور استثنا کا معاملہ پھنسا ہوا تھا، وہ وقت تو چلے نکل گیا. یہ عاصم منیر صاحب کے لیے تو چلے ایک چیز جو ہے وہ پازیٹیو ہو گئی. اب سینئر قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، یا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اور وہاں سے انہیں کوئی لایا عمل مل جائے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے کمانڈ ابھی تک اپنے ہاتھ میں لی نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب کو کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے انہیں وزارت اعلیٰ نہیں دی. عمران خان صاحب نے انہیں احتجاجی سیاست کی کمانڈ دی ہے. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں، جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی مذاکرات کا یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے سہیل آفریدی کو لائے، نہیں. عمران خان صاحب گورننس کے لیے سہیل آفریدی کو لائے، نہیں. گورننس تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوگا وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق چلائے گا. عمران خان یہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ قوم تیاری پکڑے، میں کال دینے والا ہوں. تو عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ بغیر عوامی دباؤ بڑھائے یا کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلائے بغیر عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. کا شیر جیسا بھائی انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. پاکستان کا دلیر ترین آدمی، بہادر ترین آدمی، اس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں. اتنے بہادر ہیں. یعنی ان کی بہادری کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ببر شیر جیسے آدمی کو جو بہت بہادر ہے، دلیر ہے، اور وہ اتنا دلیر ہے کہ آج پاکستان کے سارے دلیروں کو اس پہ غصہ ہے کہ یہ کہاں سے اتنا دلیر نکل آیا. دلیر تو ہم مشہور تھے، ہیرو تو ہم ہیں قوم کے. یہ کہاں سے قوم کا ہیرو بن گیا؟ یہ کہاں سے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا؟ اپنی بہادری کے بلبوتے پہ اس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اب یہ سارے ٹٹ پونجیے اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور جب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کو سازش کر کے اکٹھے ہو کر اپنے طاقت کے بلبوتے پر جیل میں بند کر دیتے ہیں. اور آج اس جیل میں بند شیر جیسے آدمی کی بہنوں کو باہر رسوا کیا جا رہا ہے، سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، بزرگ خواتین کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. شرم تو نہیں آتی ان کو، غیرت تو نہیں آتی ان کو. میں صرف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی بہن کو یا آپ کی بیوی کو ایسے گھسیٹا جائے، سڑک پہ پکڑ کے کانسٹیبلیں آئیں اور پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں. دیکھیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہیں، آپ کی فیملی پہ بھی آ سکتی ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر بھی یہ مشکلات آ سکتی ہیں. تو جب وہ مشکلات ہوں گی تو آپ کی عورتیں بھی نکلیں گی نا باہر، تو تب ان کو اگر سڑک پہ ایسے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ عورتوں تک اس لڑائی کو نہیں لے جانا چاہیے تھا، گھروں تک. پاکستان میں نا یہ لڑائی بہت پرانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور مزاحمت کرنے والوں کی. انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے ظلم کے بعد جب قدرت کا ڈنڈا چلے گا تو کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ میں نے ہر ظالم کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں دیکھا. کبھی یہ عمران خان کی بیوی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی یہ عمران خان کی بہنوں پہ ٹارچر کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنے سارے راستے خود ہی بند کرتے جا رہے ہیں. اور پاکستانیوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آدمی پاکستانیوں کے لیے مار کھا رہا ہے، اپنے لیے نہیں کھا رہا. 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے وہ آدمی مار کھا رہا ہے، اور پاکستانی اس کو مار کھاتا ہوا انٹرٹین ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. پاکستانی نکل ہی نہیں رہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب بس کر دیں، یا کم سے کم جو گھروں کی خواتین ہیں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد انہیں چاہیے کہ اپنے مردوں کو چوڑیاں دے دیں تحفے میں، کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جسے تم نے ووٹ ڈالا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جس کے نظریے کو تم مانتے ہو، آج اس کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. لو انجوائے کرو، تم بھی چوڑیاں پہن لو. کیونکہ دیکھیں جب لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، پرامن طریقے سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک یہ ظلم، یہ جبر اور یہ فستائیت چلتی رہے گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں موجود تھے. انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا بات کی، ذرا ان کی بات بھی سن لیجئے. وہ کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر. بوڑھی عورتوں کو مارنا ہے، یہ کون سا پاکستان ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ کون سا دین ہے؟ انہوں نے کہا پنجاب پولیس کے گنڈوں کی عمران خان صاحب کی بہنوں پر تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. خود کو فرعون سمجھنے والے مرد سے مقابلہ نہیں کر پا رہے تو گھر کی عورتوں پر حملہ آور ہو چکے ہیں.
اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر بھی گھٹیا ترین الزامات لگا کر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یہ سب بزدلی اور بےغیرتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ملک میں جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے، پھر نہ کوئی عورت کارڈ آئے گا، نہ جمہوری اقدار، اور نہ ہی اخلاقیات۔ اب یہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے اور حالات کو زبردستی اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ آگ لگائے گا، میں یہ جانتا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلطی کر دی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے تو ایک دن پہلے کہا کہ ہم کوئی بدلہ نہیں لے رہے، ہم کسی ظلم کا حصہ نہیں ہے۔ تو ظلم جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ جو اب انہوں نے کیا ہے نا، اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل کے باہر جو عمران خان صاحب کی بہنوں اور دیگر کارکنان کے ساتھ کیا گیا انتہائی شرمناک اور قابل مذمت اقدام ہے۔ ان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلسل انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد صورتحال اس قدر تشویشناک ہو چکی ہے کہ عدلیہ اپنے ہی جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، جبکہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کرنل ہے جیل کے اندر جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ علیمہ خانم نے پول کھول دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا گیا کہ عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہونے تک عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ تو اب عاصم منیر صاحب کے نوٹیفیکیشن کا انتظار کریں، جب وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے اس کی تصدیق کی ہے، جو خبر میں نے آپ کو دی تھی آج سے 1-2 ہفتہ پہلے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو یہ قید تنہائی میں ڈال دیں گے جب تک کہ عاصم منیر صاحب کا ایکسٹینشن والا معاملہ نہیں ہو جائے گا، تب تک عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں یہ رکھیں گے تاکہ عمران خان صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آ کے اثر انداز نہ ہو۔ اب اس صورتحال کا پورا پاکستان سامنا کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ بے شرمی اور بے غیرتی یہ ان کے گلے پڑے گی، یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، آپ لکھ کے رکھ لیں۔ اور یہ کل کو کوئی عورت کارڈ بھی نہیں کھیل سکے گا۔ جتنا ظلم انہوں نے کر دیا، بلاول زرداری نے، مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کتنے بے غیرت ہو آپ، کتنے بے غیرت ہو آپ۔ آج وہ بلاول کی غیرت نہیں جاگتی۔ مریم نواز کہتی ہے جناب کہ میں عورت ہوں اور عورتوں کے لیے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، وہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کی بہنوں کو، جس کا مینڈیٹ چوری کر کے یہ سارے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے نا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انجانے خوف کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صاحب بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ عاصم منیر صاحب خوف زدہ ہیں، کبھی وہ استثناء لے لیتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز لے لیتے ہیں، کبھی یہ بہنوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے، اور اس کو پاکستان کے عوام ہی روکیں گے۔ اب کوئی اور رستہ ہے نہیں، عدلیہ تو موجود نہیں ہے، پارلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ظالم رجیم صرف ایک صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ پاکستانی نکل آئیں اور پاکستانی نکل کر اس ظالم رجیم کو چند گھنٹوں میں چلتا کر دیں۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، پاکستانیوں کو ایک دفعہ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ 25 کروڑ کا ملک ہے، 2-2.5 کروڑ لوگ ذمہ داری لیں۔